امام عالی مقام نے موقع دیا، وقت دیا سدھرنے کا، مگر جب ان کے دل پتھر کے ہو چکے، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر جب مہر لگا دیا تو امام عالی مقام نے فرمایا اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، جتنا موقع دینا تھا دے دیا، جتنا وقت دینا تھا دے دیا، جتنا خون بہانا تھا بہا لیا، اب آؤ میدان کارزار میں، اب آؤ حسین کے سامنے آؤ۔ امام عالی مقام تلوار لے کر میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ میدان کارزار میں تلوار امام عالی مقام کی چل رہی ہے، ظالموں کے سر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، انبار لگ گئے، تلوار چل رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا تلوار میں آسمان کی تمام بجلیاں پرو گئی ہیں، آسمان کے تمام ستاروں کی چمک اس تلوار کی دھار میں آ گئی ہے۔ ایسا لگتا تھا حیدر کرار کا بازو امام عالی مقام کے بازو میں بے وقت ہو گیا ہے، ایسا لگتا تھا۔ بیٹھ جاؤ ہاں بہنیں بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلوار چل رہی ہے، کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایسے تلوار چلا رہے ہیں جیسے کوئی گاجر مولی کاٹ رہا ہو، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اب اس تلوار کو رکنا تھا، اب اس تلوار کو رکنا چاہیے۔ یزیدی فوج کے بھی نقطۂ نظر سے اب اس تلوار کا رکنے کا وقت آ گیا، تلوار کو رکنا چاہیے، مگر کیسے؟ یہ تلوار کیسے رکے؟ جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کی لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو عباس علمبردار کے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو شہید ہونے کے بعد اہل بیت کی خواتینوں کا شک و شبہ میں آ جانا کہ ان کے ساتھ کیا انجام کیا جائے گا وہ نہ روک سکی، تو پھر اب یہ تلوار کو کون روکے؟ مگر اس تلوار کو رکنا ہے۔ تلوار رکے تو کیسے رکے؟ کون روکے؟ کس میں ہمت جو تلوار حسین کی روکے؟ مگر تلوار اچانک رکے، تلوار اچانک رک گئی۔ وہ تلوار جو بھائی کے شہید ہونے پر نہیں رکی، وہ تلوار جو بیٹے کی شہادت کے غم میں نہ رکی، وہ تلوار جو بہانجوں کی شہادت پر اس کے غم میں تلوار نہ رکی، اچانک رک گئی۔ کیوں رک گئی؟ کس کی وجہ سے رک گئی؟ کس نے روکا؟ روکنے والا کون؟ وہ تلوار رکی تو نماز کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے تلوار رکی، رک گئی تلوار۔ اور جیسے ہی تلوار رکی، ظالموں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ایک تیر ایسا چلا جو امام علی مقام کے پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ وہ پیشانی ہے جسے نبی کریم بوسہ دیا کرتے تھے۔ امام علی مقام پہ چکر سا آ گیا، گھوڑے سے نیچے گرے، پیشانی سے اس تیر کو نکالا۔ ظالموں نے بہت سارے تیر چلائے، بہت زخم دیے۔ امام علی مقام نماز کے لیے رکے، خون سے پہلے ہی وضو فرما لیا، قیام فرماتے ہیں، رکوع فرماتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ ظالموں نے فیصلہ کیا کہ اگر اسے سجدے سے اٹھنے دیا تو یہ پھر ہمیں مارے گا، پھر اس کی تلوار چمکے گی، پھر یہ ہمیں کاٹے گا، پھر یہ ہمیں بھگائے گا، پھر یہ ہمیں دوڑائے گا، لہذا اسے سجدے سے نہ اٹھنے دیا جائے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام سجدے کی حالت میں ہے، شمر لعین تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے، اور ایک تلوار کا ایسا وار کرتا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
امام علی مقام سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے. نماز کا اہتمام کس انداز سے فرمایا. چاروں طرف دشمن، تلواریں، تیریں، جسم میں لہو اور زخم، اس کے باوجود نماز تو ترک نہ فرمائی. ایک ہم ہیں امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. محبت کیا خاک کرتے ہو؟ یہ محبت ہے، اسے محبت نہیں کہتے. محبت اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، یا تو اسے اپنا بنا لو یا اس کا بن جاؤ. یہ محبت کہلاتی ہے. تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو. کون سی محبت؟ کس محبت کی بات کرتے ہو؟ کون سی محبت ہے امام علی مقام سے؟ ذرا اپنے گرہبان میں نظر دوڑا کر دیکھو کہ تم اپنے محبت میں واقعی میں ثابت قدم ہو یا نہیں. اسے محبت نہیں کہتے. محبت اسے کہتے ہیں جو امام حسین کے نقش قدم پر چلے. ارے ایک چیز تو پکڑ لو، پوری شریعت نہیں پکڑ سکتے، ایک چیز پکڑ لو، نماز تو پکڑ لو. اسی نماز کے لیے تو امام حسین نے اپنی جان دے دی. اسی شریعت کے لیے تو اپنے گھر بار کو قربان کر دیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اسی شریعت کو روند رہے ہیں. علماء اگر بتاتے ہیں تو ہم ان کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں. علماء اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو ہم ان کی گردنیں پکڑ لیتے ہیں. علماء کی ایک بات یاد رکھو، علماء کی اور تم سے، عوام سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ تمہیں جو بتا رہا ہے حق بتا رہا ہے. حق تسلیم کرو، حق تسلیم کرنے کی عادت ڈالو. جب تک تم حق سننے کے قابل نہیں ہوگے کبھی سدھر نہیں سکتے، کبھی نہیں سدھرو گے. سدھرو گے تبھی جب تم حق سننے کے قابل ہو جاؤ. بہرحال امام علی مقام کے گردن پر ظالموں نے تلوار چلا دی، گردن کٹ گئی. یاد کرو میرے نبی نے کعبہ میں جو پتھر نصب ہے، جنتی پتھر جسے ہم کہتے ہیں، حجر اسود جس کا نام، ایک مرتبہ چوما تھا. کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ چوما تھا. دنیا کے مسلمان صبح قیامت تک اسے چومتے رہیں گے، مگر حسین کے گلے کو نبی نے بارہا چوما تھا. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے گلے کو ظالموں نے کاٹا، مگر کبیر کہتا ہے گلے کو نہیں بلکہ بوسہ گاہے مصطفیٰ کو کاٹا. بے شک بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا ہے سنت، نعرہ تکبیر. بوسہ گاہے مصطفیٰ کو کاٹا ہے. ظالموں نے اس پر ہی بس نہ کیا. گردن کاٹنے کے بعد گلا کٹ گیا، تن سے الگ کر دیا. یہ جو حلق ہوتا ہے جہاں سے کھانا پانی دانا آتا جاتا ہے، اس میں نوک نیزہ، نیزے کا نوک ڈال کر اسے چڑھایا گیا. پردہ نشین خواتینوں پر جو ظلم و ستم ہوئے بیان سے باہر. بیمار زین العابدین کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، خیمے کو لوٹ لیا گیا. پردہ نشین خواتینوں کے سروں سے چادر تطہیر کو کھینچ لیا گیا. شہیدوں کی لاشوں کو بے گور و کفن روندا گیا. گھوڑوں کے ٹاپوے ان پر چلائے گئے. ان سید زادیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا اور اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. پھر ابن زیاد کے دربار میں اس